ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام جو ہمیں عطا فرمایا وہ مکمل ضابطہ حیات ہے اور وہ ہماری خیر خواہی اور بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حیا شرم کی حفاظت کے لیے، گھرانوں کی درستگی کے لیے، معاشروں کو صحت مند بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے بہت سارے احکامات عطا فرمائے۔ ایک بڑا حکم اور تقاضا زنا سے بچنے کا ہے۔ نہ صرف یہ کہ زنا سے بچنے کا حکم دیا گیا بلکہ وہ ذرائع جو زنا تک لے جاتے ہیں ان سے بھی روکا گیا۔ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل میں بڑی اہم ہدایات آئیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے شک بے حیائی کی بات ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ زنا تو حرام ہے لیکن زنا تک لے جانے والے ذرائع ان سے بھی روکا گیا۔ نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم عطا کی گئی ہے، ستر اور حجاب کے یعنی پردے کے احکامات عطا کیے گئے ہیں، اور محرم نامحرم کی تمیز بتائی گئی ہے، لباس کے حوالے سے تفصیلات عطا کی گئی ہیں، اور حدیث مبارک ہے مسلم شریف میں آنکھ، کان، دل، زبان، ہاتھ اور پیر، یہ 6 اعضاء زنا کرتے ہیں، حدیث میں آیا، اس کے حوالے سے تنبیہ عطا کی گئی ہے۔ رقص سرور کی محفلیں، فحش قسم کا لٹریچر ہو، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، بے حیائی کے سارے امور، ان سب پر پابندی لگائی گئی ہے۔ نکاح کے عمل کو آسان کیا گیا ہے، نکاح کی ترغیب بھی دلائی گئی اور نکاح کے عمل کو شریعت میں آسان کیا گیا ہے۔ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کی حیا محفوظ رہے۔ ایک اور اہم بات، زنا اتنا برا جرم ہے کہ اس پر سزائیں بھی بڑی شدید معین کی گئی ہیں۔ غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کا ارتکاب کرے تو سورہ نور کی آیت نمبر 2 کے مطابق 100 کوڑے لگانے کی سزا بتائی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ یہ سزا علل اعلان دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اسی طرح احادیث مبارکہ واضح ہیں اور نبی اکرم علیہ السلام کی سنت سے بات واضح ہے کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کا ارتکاب کرے اور جرم ثابت ہو جائے تو وقت کی مسلمہ اتھارٹی جو بھی ہے، حکومت وغیرہ، اس کے ذریعے سے رجم کی سزا کا نفاذ ہوگا، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ ہاں، یہ جو حدود شریعت نے جن میں سزائیں شامل معین کی ہیں، ان کے ثبوت کے حوالے سے تفصیلات ہیں وہ اپنے مقام پر، لیکن جرم ثابت ہو جائے تو غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو 100 کوڑوں کی سزا، اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم یعنی پتھر مار کر اس ہلاک کرنا، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کی سزا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تاکہ حیا محفوظ رہے۔ حدیث مبارک میں آیا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حدیث میں آیا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو تم جو چاہو سو کرو، یعنی پھر جو تباہی آئے گی وہ کم ہوگی۔ حدیث میں آیا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، کمپینین ہیں، دوست ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ آج ہمارے ماحول و معاشرے میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ بے پردگی کا معاملہ، مرد اور عورت کا آزاد اختلاط، بے باکی کی باتیں، لڑکیاں کبھی گھروں سے فرار ہو جایا کرتی ہیں، تعلیمی اداروں میں نشے کے معاملات، تعلیمی اداروں میں ناچ گانوں کے معاملات، تعلیمی اداروں میں ملنے ملانے میٹ اپ کے معاملات، معاذ اللہ کورٹ میرجز کا معاملہ، گھروں سے فرار ہونے کی باتیں، اور نکاح کے بندھن کو چھوڑ کر زنا کے راستوں کو اختیار کرنا، آزادی کے پرفریب نعروں کا معاملہ، حتیٰ کہ نکاح کے بندھن میں بندھے ہوئے لوگ بھی اس بے حیائی کے طوفان کے اثرات کے تحت معاذ اللہ و زنا کے ارتکاب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اب نکاح کا سرے سے انکار کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ گھر محفوظ نہیں، عفت، پاک دامنی، حیا تار تار ہو چکی ہے۔ ہم کب تک شتر مرغ کی طرح مٹی میں، ریت میں سر دیے بیٹھے رہیں گے؟ اللہ کا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے، پاکیزہ راستہ نکاح کا عطا کرتا ہے فطری خواہش کی تکمیل کے لیے، زنا کو حرام قرار دیتا ہے، زنا کے راستوں پر پابندی لگاتا ہے، اور اب پھر میڈیا چیختا ہے کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ وہ ہو گیا۔ بے حیائی کے راستے کھولے اور عورت کی آزادی کے پرفریب نعرے لگائے، رقص سرور کی محفل سجا کر ساری دنیا کو دکھایا جائے، اور اس کے بعد یہ جرائم کا ارتکاب اور پھر مرثیہ کہنے کا کیا فائدہ؟ نب دا ایول ان دا بڈ والی بات ہے، برائی کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ یہ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے قانون سازی کرنے اور سزاؤں کے نفاذ کی، اور یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے شریعت کی تعلیمات اور حجاب کے احکامات پر عمل کی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہماری حیا اور ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com